السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، جس کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے، قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ 4 آیتوں کی یہ صورت جتنی مختصر ہے اتنی ہی زیادہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جامع ترین صورت ہے۔ سورہ اخلاص کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص کے فضائل بیان کروں، ایک مرتبہ سب مل کر سورہ اخلاص پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آئیے سورہ اخلاص کی فضیلتوں کو جان لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 200 مرتبہ کی بجائے جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص ایک دن میں پڑھ لے اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ اس پر کسی کا قرض ہو۔ ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے، یہ روایت ہے ترمذی کی ہے کہ جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر سوئے پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب جمع ہو جاؤ تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ سب جمع ہو جاؤ تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یہ صورت پڑھی اور ارشاد فرمایا یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، یہ بھی ایک روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس صورت کو ہر نماز کی قرأت کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صورت سے محبت کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا کہ مجھے اس صورت سے بے حد محبت ہے۔ اس صحابی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو خبر دے دو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آیا ہے کہ وہ ہمیشہ اور صورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص ہر رکعت میں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس صورت کی محبت ہی تم کو جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدق دل سے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اس مختصر سی صورت کے کتنے فضائل احادیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم نے اب تک سورہ اخلاص کی تلاوت کو اپنے معمول کا حصہ نہیں بنایا ہے تو اب سے بنا لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، نمازوں میں کثرت سے پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس سے یہ صورت یاد نہ ہو، بالفرض اگر یاد نہیں ہے تو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور اس صورت کی ہم تلاوت کر لیں تاکہ ہمیں 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔